یا الہی میری ہے یہی التجا۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ اور معزز سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات سے متعلق 20 حدیثیں سنا رہا ہوں، آپ حضرات غور سے سنیں۔ حدیث نمبر 1، ایمانیات پر الدین یسر، ترجمہ دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 2، عبادات پر مفتاح الجنت الصلاۃ، ترجمہ جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے۔ حدیث نمبر 3، معاملات پر من غش فلیس منا، ترجمہ جو دھوکہ دے وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4، معاشرت پر السلام قبل الکلام، ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 5، اخلاقیات پر علیکم بالصدق، ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو۔ حدیث نمبر 6، ایمانیات پر انما الاعمال بالنیات، ترجمہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 7، عبادات پر الطہور شطر الایمان، ترجمہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 8، معاملات پر من انتہب نعبۃ فلیس منا، ترجمہ جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 9، معاشرت پر الجنت تحت اقدام الامہات، ترجمہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 10، اخلاقیات پر اجتنب الغضب، ترجمہ غصے سے بچو۔ حدیث نمبر 11، ایمانیات پر انما الاعمال بالنیات، ترجمہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حدیث نمبر 12، عبادات پر افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ فی اول وقتها، ترجمہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں شیخ ارمان کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور کلمہ سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کے کلمے اور ان کا ترجمہ سنا رہا ہوں، آپ حضرات غور سے سنیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ترجمہ اللہ عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اسی کے قبضے میں تمام بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اس کے بعد میں تقریر کے لیے عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں، آئیں تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، مجھے تقریر کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ دین اسلام۔ حضرات، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول دین اسلام ہی ہے۔ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، اسلامی محافظ و برحق دین ہے، اسلام بہت آسان اور پیارا دین ہے، اسلامی محافظ و برحق دین ہے۔ اسلام میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں اور اچھائیوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ حضرات، اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم دین اسلام پر چلیں گے تو اس کے بدلے میں ہم کو دنیا کی اچھی زندگی ملے گی اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے اور انہیں اپنی زندگی میں برتنے کا حکم دیا ہے، اور انہی میں سے چند اخلاقی تعلیمات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ حضرات غور سے سنیں۔ تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 20 گناہ معاف ہوں گے۔ جس کو تم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ حضرت صدر محترم اور معزز سامعین، میری تقریر کا عنوان ہے ارکان اسلام۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ ایک، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے، نماز قائم کرنا۔ تیسرے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھے، حج کرنا۔ پانچویں، رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرات، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کچھ خصوصی بنیادیں اور کچھ خاص ارکان ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے ظاہر میں یہ پتہ چلے گا کہ آدمی مسلمان ہے، اور اگر ان پر عمل نہ کیا جائے تو ظاہر میں پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اور وہ خصوصی ارکان 5 ہیں، جیسا کہ آپ نے اوپر کی حدیث میں سنا، یعنی خدا کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ یہ 5 ارکان گویا اسلام کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق ان ارکان پر عمل کر کے حقیقی معنی میں مسلمان بنے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ
رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اب میں اس کے بعد محمد یاسر بیگ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور 20 حدیث ترجمہ کے ساتھ سنیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم حضرات اور معزز سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات سے متعلق 20 حدیثیں سنا رہا ہوں۔ آپ حضرات غور سے سنیں۔ حدیث نمبر 1، ایمانیات پر الدین یسر، ترجمہ دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 2، عبادات پر مفتاح الجنت الصلاۃ، ترجمہ جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے۔ حدیث نمبر 3، معاملات پر من غش فلیس منا، ترجمہ جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4، معاشرت پر السلام قبل الکلام، ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 5، اخلاقیات پر علیکم بالصدق، ترجمہ ہمیشہ سچ بات کرو۔ حدیث نمبر 6، ایمانیات پر انما الاعمال بالنیات، ترجمہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 7، عبادات پر الطہور شطر الایمان، ترجمہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 8، معاملات پر من امتاع بنو بدن فلیس منا، ترجمہ جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 9، معاشرت پر الجنت تحت اقدام الامہات، ترجمہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 10، اخلاقیات پر اجتنبوا الغضب، ترجمہ غصے سے بچو۔ حدیث نمبر 11، ایمانیات پر اذا سألت فاسأل اللہ، ترجمہ تجھے جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالی سے مانگا کر۔ حدیث نمبر 12، عبادات پر افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ فی اول وقتها، ترجمہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ حدیث نمبر 13، معاملات پر طوبی لمن طاب کسبہ، ترجمہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی کمائی حلال ہو۔ حدیث نمبر 14، معاشرت پر آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں مرزا معاذ بیگ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے چند مسنون دعائیں ترجمہ کے ساتھ سنائیں۔ محترم سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے چند مسنون دعائیں اور ان کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ آپ حضرات غور سے سنیں۔ علم حاصل کرنے کی دعا، اللہم انی اسألوکا علما نافعا، ترجمہ اے اللہ میں آپ سے نفع پہنچانے والا علم مانگتا ہوں۔ کھانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ، ترجمہ میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اولہ آخرہ، ترجمہ شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں۔ کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ دودھ پینے کے بعد کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، ترجمہ اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں زیادہ عطا فرما۔ سونے سے پہلے کی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا، ترجمہ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ بیت الخلا سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا، وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔